ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حابل اور قابل نے اپنی طرف سے ایک مینڈا دیا قربانی کے واسطے، اور قابل نے اپنی طرف سے غلہ اور کچھ اناج صدقہ کیا۔ دونوں کی قربانیاں تھیں، اللہ رب العزت نے اس میں سے آگ آئی اور مینڈے کو لے کر چلی گئی، گویا کہ حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی مردود ہوئی۔ کیا ہوئی؟ مردود ہوئی۔ قربانی کا جو نظام چلا آ رہا ہے، تمام انبیاء علیہ مجمعین کی شریعتوں کے اندر قربانی واجب رہی ہے، اور خاص طور سے اس امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے قربانی کو سنت قرار دیا ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کے جد امجد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ٹھہری ہے، ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام تو سب کے ہے، لیکن خاص طور سے ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر بڑی عجیب قربانیاں دی، بڑی عجیب حیران کن قربانیاں ہیں، عقل محو ہو جاتی ان کی قربانیاں دیکھ کر سن کر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تا قیام قیامت ان کی سنت کو جاری رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کو امام کا خطاب دیا ہے۔ کیا کا خطاب دیا ہے؟ ساری انسانیت کے امام کا خطاب دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مذہب ابراہیم علیہ السلام کو برا نہیں بولتا، غلط نہیں بولتا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گمراہ کن باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی مذہب گمراہ کن باتیں نہیں کرتا۔ سب کے سب ان کو اپنا بڑا، اپنا گرو، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے بھی جن کے پاس آسمانی دین ہے، آسمانی شریعت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، وہ سب کے سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو عزیزو، قربانی یہ ایک ہماری طرف سے اللہ رب العزت کے حکم پر پیش کیا جانے والا ایک تحفہ ہے، ایک عبادت ہے۔ اس لیے یہ جو 3 ایام عید کے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان ایام میں سب سے بڑی عبادت خون کا بہانا ہی شمار کی گئی۔ سب سے بڑی عبادت کیا ان ایام میں؟ خون کا بہانا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آئے ہیں، ہم بصر و چشم اس کو قبول کریں گے، ہمارا دل مانے نہیں مانے۔ دوستو، ان ایام کے اندر ایک بات عام لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ ابھی حالات خراب ہے، لوگ مصیبتوں میں ہیں، لوگ پریشانیوں میں ہیں، قربانی نہ کرتے ہوئے 7-8 ہزار 10-20 ہزار کسی غریب کو دے دی جائے، اس کی مدد ہو جائے گی، ایک جانور کو ذبح کرنے سے بھی بچ جائے گی، اور گوشت کھانے سے کس کو کیا ملے گا؟ تو دوستو، یہ عقلی گھوڑے دوڑانا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عقلی گھوڑے دوڑانا، اور شریعت میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے۔ جو حضرات اللہ رب العزت کے حکم میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ ہمیشہ خائب اور خاسر ہوتے ہیں، ہمیشہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ایک قتل کا واقعہ بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا کہ کسی نے ایک بندے کو قتل کر دیا، کس نے قتل کیا معلوم نہیں۔ اب اس بندے کی دیت پوری قوم پر آئی کہ اس کا قصاص پوری قوم کو دینا ہوگا۔ اب سب کے سب گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یہ اتنی بڑی جنایت، اتنا بڑا گناہ کا کام، ایک مسلمان قتل ہو گیا ہے۔